مفتی صاحب، آپ سے میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اسلام کسی پر ظلم نہیں کرتا، اسلام انصاف کرنے والا مذہب ہے، پھر ہم انسان کو اس کے جرم کی سزا دو بار کیوں دیتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہر جرم کی سزا بروز قیامت پر دینی ہے تو پھر دنیا میں جرموں کی سزائیں کیوں دی جاتی ہیں؟ کیا یہ ظلم کے زمرے میں داخل نہیں ہوگا؟ دیکھیے، اس کا بڑا آسان سا جواب ہے۔ ایک جرم کی سزا بیان کی گئی کہ اسے مثال کے طور پہ 6 مہینے کی جیل اور 1 لاکھ روپے جرمانہ، تو اب آپ اس سزا کو کیا بولیں گے کہ یہ اس پہ ظلم ہے کہ اس کو جرمانہ بھی کر دیا، 6 مہینے کی سزا بھی دے دی؟ بھئی اس جرم کی سزا ہی یہ بیان کی گئی ہے کہ اسے 6 مہینے جیل ہوگی اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، یہ مل کے ہی اس کی پوری سزا بنی۔ اسی طریقے سے بہت سارے گناہوں کی شریعت نے جو سزا رکھی ہے وہ شریعت نے پہلے سے یہ بیان کیا، دین نے پہلے سے یہ بیان کر دیا کہ اس کی سزا ایک دنیا میں یہ ہے، آخرت میں یہ ہے۔ تو جب اس کی سزا پہلے سے مینشن کر دی کہ اس کی سزا ہی یہ ہے، تو یہ 2 مرتبہ سزا نہیں ہے، یہ سزا کی تکمیل ہے، یہ ایک سزا کے 2 حصے بنتے ہیں۔ تو یہ دنیاوی سزاؤں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سزا اس اعتبار سے دی جاتی ہے۔ ابھی آپ نے بلکہ سنا ہوگا یہ جو عمر قید کی سزا ہوتی ہے، کیا کہا جاتا ہے جی؟ 4 مرتبہ عمر قید، جی ٹھیک ہے، 6 مرتبہ پھانسی۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ظلم ہوتا ہے۔ وہ 6 مرتبہ پھانسی دنیا میں بولتا ہے کہ 6 مرتبہ پھانسی کی سزا ظلم ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جرم کی نوعیت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس نے جیسا جرم کیا ہے اس کے اعتبار سے اس کی سزا یہ بنتی ہے۔ لیکن انسان اس پر قادر نہیں ہے کہ 6 مرتبہ پھانسی دے۔ بہت خوب۔ انسان اس پر قادر نہیں ہے کہ 6 مرتبہ پھانسی دے، لہذا وہ 1 ہی مرتبہ دے کے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن خدا تو قادر ہے۔ تو اگر یہ یوں سزا کی بات کرنا ہی ظلم ہے تو پھر ساری کورٹ ظالم ہے، کیونکہ ہر جگہ پر جہاں پر پھانسی کی سزا ہوتی ہے وہاں پر 4 بندوں کے قتل پہ 4 مرتبہ سزائے موت ہوتی، تو وہ 4 مرتبہ سزائے موت کیوں ہوتی ہے؟ 1 مرتبہ اصل والی اور 3 مرتبہ ظلم والی ہوتی ہے کیا؟ نہیں بھئی، ان کا دل یہ کر رہا تھا 4 مرتبہ ہی دیں، لیکن دے نہیں سکتے، ان کی قدرت محدود ہے، لیکن خدا کی قدرت لا محدود ہے، لہذا وہ جو سزا اس بندے کی بنتی ہے وہ اس کو وہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں ایک شے کی اگر مختلف سزائیں دی جاتی ہیں تو اسے یہ نہیں ہو جاتا کہ وہ ظلم ہو گیا، وہ سزا مکمل طور پہ اس کو دی ہی اتنی گئی ہے، ایک بات۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، علماء کرام کا اس حوالے سے اختلاف ہے کہ جو دنیا میں سزا دی جاتی ہے کیا یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے یا نہیں بنتی؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا میں کسی نے کسی پہ تہمت لگائی، اس تہمت کی جو سزا ہے وہ جب دے دی گئی تو تہمت کا گناہ ختم ہو گیا، اب قیامت میں سزا نہیں ہوگی۔ ٹھیک، قیامت والی سزا تب ہوگی کہ اگر دنیا میں نہیں دی گئی۔ ٹھیک ہے، ایک بڑی تعداد علماء اہل سنت کی، علماء اسلام کی یہی ہے۔ تو اگر یہی والا موقف ہو تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا، پھر تو سوال ہی ختم ہو گیا نا کہ 2 سزائیں کیوں، دنیا کی اور آخرت کی 2 سزائیں کیوں؟ ان علماء کے اعتبار سے تو ہوا ہی ہے کہ دنیا میں ملی ہے تو آخرت کی نہیں ملے گی، اور دنیا میں نہیں ملی تو آخرت کی ملے گی، تو ایک ہی سزا ہوئی۔ لیکن احناف یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی سزا اس کی وجہ سے آخرت کی سزا ختم نہیں ہو جاتی، یعنی یہ آخرت کی سزا کے لیے کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ زجر ہے۔ پھر کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ جب آخرت میں دینی تو دنیا میں کیوں دی جا رہی ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ دنیا میں اگر سزا کا نظام معطل کر دیا جائے تو دنیا ہی تباہ ہو جائے، دنیا تباہ ہو جائے اگر دنیا میں سزا کا نظام ختم کر دیں۔ دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے سزائے موت ختم کر دی، ٹھیک ہے، اب انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھی، سزائے موت ختم کر دی، لیکن سزا نہیں ختم کی، سزائے موت ختم کی، سزا نہیں ختم کی، تو بھئی سزا بھی ختم کر دو نا۔ لیکن نہیں، سزا ختم کریں گے تو پھر تو جو ہے قاتل کو سزا نہیں دیں گے اور بندہ جا کے مارے گا، کسی ظالم کو، غاصب کو سزا نہیں دیں گے تو کسی اور پہ جا کے ظلم کرے گا، کسی اور کا جا کے مال کھا جائے گا۔ تو سزا دنیا کے اندر جو ہے وہ دی جاتی ہے، اگر سزا نہ دی جائے تو ظالم کو ظلم سے روکنے کی پھر کوئی صورت نہیں ہے، پھر ظالم ظلم سے نہیں رکے گا۔ تو سزا کی حکمت جو ہے وہ ظالم کو ظلم سے روکنا اور دوسروں کے لیے عبرت بنانا تاکہ دوسرے رکیں۔ بہت مرتبہ ہم دوسرے کی سزا دے کے نا ہم بھی سیدھے ہو جاتے ہیں، نہیں بھائی ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ہمیں پتہ ہے کہ پولیس پکڑ لے گی تو ہم وہ کام نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہمیں پتہ ہونا ہی کچھ نہیں تو پھر جس کی طاقت ہوگی وہ جو مرضی کرے گا،
جس کی پاور ہوگی وہ جو مرضی کرے گا. یہ جنگل میں ہوتا ہے کہ شیر کو پتا مجھے کون سا جناب اریسٹ کرنا ہے کسی نے، اور مجھے کون سا کوٹ کے اندر کھڑا کر دینا کہ ہاں بھی تو نے اتنے جانور کیوں مارے، لہذا وہ مارتا رہتا ہے، سب کو مارتا رہتا ہے. اس سے نیچے والا جانور اپنے سے نیچے والے کو مارتا رہتا ہے، اس سے نیچے والا اپنے سے نیچے والے کو مارتا رہتا ہے. تو سزائیں جو ہے یہ نظام کے استحکام اور نظام چلانے کے لیے ہوتی ہے. یہ ہوگی ایک بات. اب دوسری بات، آخرت کی سزا کیوں ہے؟ آخرت کی سزا اس لیے ہے کہ اتنی بات تو ہر بندہ مانتا ہے نا کہ جس نے جتنا جرم کیا اس کو اتنی سزا دینی چاہیے. اس سے تو کوئی بھی عقل مند انکار نہیں کرے گا کہ ایک آدمی نے جتنا جرم کیا اس کو اتنی سزا دینی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ چنگیز خان کو کیا سزا دیں؟ چنگیز خان نے اور ہلاکو خان نے 18 لاکھ افراد کو بغداد کے اندر شہید کر دیا. اللہ اللہ اللہ. تیمور نے کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے. اللہ. نادر شاہ نے دلی کو تباہ کر دیا، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے. اسی طرح دنیا میں بڑے بڑے قاتل گزرے جنہوں نے 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ افراد کو قتل کر دیا. اللہ. بتائیے اب وہ بندہ پکڑا گیا، قاتل پکڑا گیا، جی. کیا کریں گے آپ اس کے ساتھ؟ اس کو تو ایک ہی بار ہم سزائے موت دے سکتے. موت ہی دے سکتے نا. میکسیمم آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس کی ہڈیاں توڑ دیں، آپ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، لیکن کیا یہ 18 لاکھ افراد کو قتل کرنے کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں بالکل. تو پھر پوری سزا تو نہ ملی. جی بہت خوب بہت خوب. پھر پوری سزا تو نہیں ملی. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس بندے کو پوری سزا ملے جی. جس نے 18 لاکھ افراد کو قتل کر دیا، جس نے کھوپڑیوں کو مینار کھڑے کر دیے، جس نے ظلم کی انتہا کر دی، جس نے عورتوں کو بیوہ کر دیا، جس نے بچوں کو یتیم کر دیا، جس نے ماں باپ کے سہارے کو چھین لیا، اس کو پوری سزا دی جائے. تو دے لو دنیا کے اندر پوری سزا. نہیں دے سکتے. جب نہیں دے سکتے تو پھر ایک ذات ہے جو پوری سزا دینے پر قادر. اللہ بہت خوب. جس کی بارگاہ میں ایک ایک شے پورے حساب کے ساتھ موجود ہے کہ اس ظلم سے کس کو کتنا نقصان پہنچا. ایک آدمی کمارا ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، شادی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں. اس کو مار دیا. ایک انسان کو مارا، جرم، گناہ کبیرہ. لیکن ایک شخص وہ ہے جس کے بوڑھے ماں باپ ہیں، جس کے 4 بچے ہیں، جس کی بیوی ہے، جو ان سب کا سہارا ہے. بوڑھے ماں باپ کی روزی روٹی اسی سے چلتی ہے، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہی پال رہا ہے، بیوی کا زندگی کا گزارا اسی کے ذریعے ہو رہا ہے. اس کو مار دیا. کیا وہ جو کمارا تھا اس کے مارنے میں اور اس کے مارنے میں فرق ہے یا نہیں؟ بے شک بہت بڑا. اس کے ذریعے بوڑھے ماں باپ کو جو صدمہ پہنچا ہے، اس صدمے کا حساب کون دے؟ اس صدمے کی سزا کیا ہے؟ اللہ. قتل کی سزا تو قتل ہو گئی. کمارے کو مارا یا شادی شدہ کو مارا، بغیر ماں باپ والے کو مارا یا جس کے ماں باپ زندہ اس کو مارا. قتل کے بدلے میں تو حکومت نے سزا دے کے اسے ختم کر دیا، لیکن وہ جو بوڑھے ماں باپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کی سزا کدھر ہے؟ وہ جو بیچاری بیوہ بعد میں زندگی بھر رلتی رہی اور جس کے سہانے سپنے توڑ دیے، جس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا، اس کی سزا کون دے گا؟ جن بچوں نے، بیچاروں نے پوری دنیا کے دھکے کھائے، ظلم اٹھائے، پس گئے لوگوں کے سامنے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ، کوئی چائے کے ہوٹل پہ کھڑا ہے تو کوئی جناب ٹائر صاف کر رہا ہے تو کوئی کسی مکینک کے پاس جا کے کام کر رہا ہے. ان کی تعلیم تباہ ہو گئی، ان کا بچپن تباہ ہو گیا، ان کی خوشیاں تباہ ہو گئی، ان کی زندگی تباہ ہو گئی. اس کی سزا کون دے گا؟ کیا دنیا میں کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. تو یہ پھر کیسی کائنات ہے کہ جس کے اندر سزا ہی نہ ہو؟ اللہ بہت خوب. یہ عقل قطعی تقاضا کرتی ہے کہ جس نے جیسا جرم کیا اس کو ویسی سزا ملے. بے شک بے شک. یہ ویسی سزا خدا دے گا. سبحان اللہ. اور وہ سزا دنیا میں نہیں ہوتی. دنیا میں بندہ ایک ہی مرتبہ مرتا ہے، اس پہ عذاب الہی بھی آ جائے گا تب بھی ایک ہی مرتبہ مرے گا. اس کو طوفان کے اندر الٹ پلٹ کر کے مار دیا یا اس کو جو ہے وہ دریا میں غرق کر دیا، وہ ایک ہی مرتبہ مرا. اس نے 2-4 غوطے کھائے اور وہ جو اس کو ٹینشن اور خوف پیدا ہوا بس وہی ہوا. لیکن وہ جو ایک ایک جھٹکے کا خوف ہے، وہ جو ایک ایک لمحے کا خوف ان کے دل میں ڈالا تھا، اس خوف کے بدلے میں جو سزا اس کو ملنی ہے وہ کب ملنی ہے؟ اس کے لیے پھر لامحدود زندگی ہے، پھر آخرت کی زندگی. تو یہ ہے جس کی وجہ سے قیامت آنی ہے.
جو قیامت کے حقانیت کی دلیل ہے اور جو آخرت کی سزا کی دلیل ہے. یہ وجہ